السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِيرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، آمینہ کے لال، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، حضور پر نور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ چوتھا جمعہ چل رہا ہے، موضوع ہے صدقہ اور قرض دینے کی فضیلت، صدقہ دینے کی فضیلت اور قرض دینے کی فضیلت۔ پچھلے جمعہ زیادہ تر صدقے کے ہی متعلق بولا گیا تھا، انشاءاللہ عز و جل آج قرض کے متعلق کچھ نہ کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور صدقے کے متعلق بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ میں نے آپ کے سامنے تیسرا پارہ ہے، رکوع نمبر 5 سورہ بقرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں صدقہ دینے کے متعلق، قرض دینے کے متعلق یا پھر قرض کو معاف کرنے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِيرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ دیکھیں کہ سیدھا سادہ ترجمہ ہے، سمجھ میں آئے جیسا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، جس کو قرض حسنہ دیا ہے، تم نے جن کو قرض حسنہ دیا ہے اس کو مہلت دو۔ قرض حسنہ والے کو، جس کو قرض دیا ہے، قرض دینے والے کو کیا کرو؟ مہلت دو، ہو سکے تو اس کا قرض معاف کر دو۔ اگر تم جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم جانتے کہ غریب کی دل جوئی اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے، سبحان اللہ۔ اگر تم جانتے کہ غریب کو معاف کرنا یا پھر غریب کی دل جوئی کرنا، غریب کی دل جوئی سے مراد یہیں پر یہ چیزیں یہیں پر ہے کہ اگر قرض دیا ہے تو قرض میں مہلت دو، اور اگر تم صاحب حیثیت ہو، بہت مالدار ہو، پیسے کی کمی نہیں ہے تمہارے پاس، اگر وہ تم قرض معاف کر دو گے تو تمہاری دولت میں کچھ فرق نہیں آئے گا، تمہیں کچھ فرق محسوس نہیں ہوگا، تو وہ تم کیا کر دو؟ قرض معاف کر دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اگر تم جانتے، اے لوگو، اگر تم جانتے کہ کسی غریب کی دل جوئی کرنا اور کسی کو قرض میں مہلت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا مقام رکھتا ہے، تو تم سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر کہ ہم وہ قرضہ کبھی بھی نہیں مانگتے یا پھر مہلت ہی دیتے رہتے، یعنی اتنا بڑا اجر و انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرضہ حسنہ دینے والوں کے لیے، صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات و بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی ہیں۔ تو یہاں پر یہ قرض کے متعلق میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے،
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा कराम से कि अय मेरे सहाबा, अगर मेरे पास उहद पहाड़ के बराबर अगर सोना होता, कोई हज के लिए गए हैं, कोई उम्रा के लिए गए हैं, तो वो उहद पहाड़ देख सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी है, उहद पहाड़ कैसा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में 1450 साल पहले उहद पहाड़ की जो हालत थी उसके मुतालिक फरमाते हैं कि अय मेरे साहबा, अगर मेरे पास उहद पहाड़ जितना सोना होता तो 3 रातें मैं गुज़रने नहीं देता, वो सोना मैं अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च कर देता। सुभान अल्लाह। वो सोना 3 रातें गुज़रने से पहले हम देखेंगे अपने बाप दादा की, अपने बच्चों की प्रॉपर्टी किस तरह जमा करके रखते हैं। रखना भी चाहिए, क्योंकि क्या फ्यूचर में मामला होगा कुछ मालूम नहीं, लेकिन जमा करके रखने के साथ साथ उसको कुछ ना कुछ खर्च भी करना चाहिए। ये तो नबी का तरीक़ा था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर उहद पहाड़ के बराबर भी अगर सोना मेरे पास होता तो 3 रातें गुज़र नहीं पाती, 3 रातें मैं गुज़रने नहीं देता, वो सोना मैं अल्लाह की राह में ख़र्च कर देता। हाँ, अगर मेरे ऊपर अगर कर्ज़ा होता तो मैं कुछ अपने लिए रखता। कर्ज़ा यानी कर्ज़ा है, हम लुटा रही हैं, पैसे खा रही हैं, मौज मज़ा मस्ती कर रही हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, किसी से कर्ज़ा लेकर हम अपनी ज़िंदगी ऐश व इशरत में गुजार रही हैं, सुकून में गुजार रही हैं। ये नहीं सोचते कि किसी का कर्ज़ा मेरी मुश्किल घड़ी में किसी फलां नेक बंदे ने मेरी मदद की तो उसका कर्ज़ा देना चाहिए, नहीं, बल्कि कर्ज़ा लेकर क्या करते हैं, हम मौज मज़ा मस्ती करते हैं। जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हमने किसी की उधारी ली है तो उधारी चुकाना चाहिए, किसी से कर्ज़ा लिया है तो किसी का कर्ज़ा चुकाना चाहिए। याद रखें, ये इंसान के अंदर ये सोच व फ़िक्र होनी चाहिए कि अगर मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, पहनने के लिए पैसा नहीं है, रहने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मैं किसी की उधारी अपने ऊपर नहीं रखूँगा, किसी का कर्ज़ा अपने ऊपर नहीं रखूँगा, सबसे पहले ये चुकाऊँगा। ये नीयत एक मुसलमान की क्या होनी चाहिए। क्योंकि मैं पहले जुमा ये बयान किया था कि शहीद का हर गुनाह माफ़ है सिवाय कर्ज़ के। अगर इंसान शहीद भी होता है, अगर उसके ऊपर कर्ज़ा रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला शहीद का वो गुनाह माफ़ नहीं होगा। याद रखें, वो कर्ज़ चुकाना होगा। तो ये जो हम कर्ज़ लेते हैं, कोई इंसान मुश्किल घड़ी में हमारी मदद करता है तो उसके उस एहसान को जानना चाहिए। जब अल्लाह तबारक व तआला हमें दौलत से नवाजे, जब हमारे पास पैसा आए तो सबसे पहले हम वो उधारी चुकाएं और वो कर्ज़ा चुकाने की कोशिश करें। ये बुखारी शरीफ की हदीस मैंने आपके सामने बयान की। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आए इंसान, खर्च कर, शुमार ना कर। यानी खर्च करने में मैं कितना दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, कब दे रहा हूँ, तो खर्च कर, शुमार ना कर, अल्लाह भी शुमार नहीं करेगा। यानी अगर कोई इंसान खर्च करता है उसमें शुमार नहीं करता तो अल्लाह भी देने में शुमार नहीं करेगा उस बंदे को। और बंद ना कर कि अल्लाह भी तुझ पर बंद कर देगा। सदका व खैरात देना बंद ना कर, क्योंकि अगर तू सदका व खैरात देना बंद करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला भी तुझे देना बंद करेगा। जो तेरी ताकत हो, जितनी तेरी ताकत है, हैसियत है, उस हिसाब से लोगों पर ख़र्च करना, लोगों की मदद करना ये शुरू कर दे। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस, अत-तरग़ीब व तरहीब की हदीस है कि सदका देने में जल्दी करो, सदका देने में जल्दी करो, क्योंकि सदका बला को नहीं फलांग सकती। ये जो बला है सदक़े को नहीं फलांग सकती। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर हम किसी चीज़ का सदका व खैरात कर रही हैं, कोई बला हमारे तरफ आनी होती है, कोई बला, कोई मुसीबत, कोई परेशानी हमारे ऊपर आनी होती है, सदका करने की वजह से वो परेशानी, वो मुसीबत, वो बला सदक़े को फलांग नहीं सकती, पार करके आ नहीं सकती। इस वजह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि सदका देने में जल्दी करो। अब देखें कि मैं पिछले जुमा ये बयान किया था कि अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले, आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ ना कुछ सदका व खैरात उस बीमार के नाम का, उस मरीज़ के नाम का सदका व खैरात करके फिर दवाखाने अस्पताल जाया करें, क्योंकि उसकी बरकत होती है। और अगर हम कहीं सफ़र पर भी निकल रहे हैं, याद रखें, तो हमारा ये रिवाज, ये मामूल होना चाहिए कि हम सदका व खैरात करके सफ़र पर निकलें,
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سفر میں ایسی بہت سی پریشانیاں مصیبتیں ہمارے اوپر آنی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں وہ لکھی ہوتی ہیں، لیکن صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سفر میں ہونے والی مصیبتیں، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو ہم سے دور کرتا ہے۔ تو جو کوئی مسافر سفر کرتا ہے تو اپنی حیثیت کے حساب سے اس کو صدقہ و خیرات کر کے سفر کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ میں پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کیا کیا چیزیں صدقہ ہے، ہم یہ سوچ نہیں سکتے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جلدی آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں صدقہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں، کہ دو آدمیوں میں صلح کرانا، دو آدمیوں میں عدل کرنا، ان کے لڑائی جھگڑے کو مٹانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ دو آدمیوں کو ملانا، یا پھر دو آدمی آپس میں کسی وجہ سے دشمن بن گئی ہیں، نا اتفاقی پھیلی ہے، یا پھر صلح نہیں ہو رہی ہے، تو تیسرا آدمی آ کر صلح کراتا ہے، دشمنیوں کو مٹاتا ہے، نا اتفاقیوں کو دور کرتا ہے، تو یہ کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی جانور یعنی سواری پر سوار ہونے میں مدد کرنا، کسی جانور پر کوئی انسان سوار ہو رہا ہے، ہم اس کو ایک سہارا دے کر اس جانور پر بٹھا رہی ہیں، یا پھر سمجھ لیں کہ 4 ویلر ہے، ہم کوئی سامان اٹھا کر اس کو رکھ رہی ہیں، تو یہ عمل کرنا بھی صدقہ ہے، اس کا سامان اٹھا کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، یہ ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ اور نماز کی طرف جو قدم چلتے ہیں اپنے گھر سے یا پھر اپنے دکان سے، اپنے مکان سے نماز کی طرف، مسجد کی طرف جو قدم جو چلتے ہیں، یہ قدم کا اٹھانا بھی صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میں نے حوالے دے دیا، بخاری مسلم شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، ابو داؤد شریف میں یہ تمام حدیثیں آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ مثال کے طور پر ہڈی ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، کانچ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، ایک مسلمان راستے سے جاتے جاتے اس کانٹے کو ہٹا رہا ہے، اس پتھر کو ہٹا رہا ہے، اس کانچ کو ہٹا رہا ہے، تو اس کو ہٹانا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں کہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ درخت لگانا، پیڑ لگانا، آج کہتے ہیں کہ جھاڑے لاوا جھاڑے زگوا یہ کہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی درخت لگاتا ہے اور وہ آنے والے وقت میں وہ درخت بڑا ہوتا ہے، اور وہ درخت بڑا ہونے کے بعد کوئی انسان اس درخت کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، یا پھر وہ درخت پھلدار ہے، پھل دیتا ہے، کوئی انسان اس درخت سے پھل نکال کر کھاتا ہے، تو جس نے وہ درخت لگایا ہے اس کو اس صدقے کرنے کا ثواب عطا ہوگا، یہ ثواب ملے گا۔ یہ درخت لگانا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اس کو قرار دیا ہے۔ کھیت جو ہم بوتے ہیں، کھیت بونے کی وجہ سے چرند پرند جانور یا پھر انسان آ کر اس کھیت سے کچھ لے کر کھاتے ہیں، تو جس نے کھیت بویا ہے، کھیت میں کچھ اگایا ہے، تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہم اپنے گھروں پر جو جانوروں کو پانی رکھتے ہیں، دانہ رکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صدقے میں شمار ہے۔ کوئی کسی کے جنگل سے، کھیت سے کوئی چرند پرند جانور کوئی چیز کھاتے ہیں، تو اس کھیت لگانے والے کو، بونے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیاری چیز ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ اپنے بھائی کو، آپ کوئی سگے بھائی ہوتے ہیں، چچیرے، پھوپھیرے، ممیرے، خلیرے بھائی ہوتے ہیں، ان کے آپس میں بنتی ہے اور ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن ایسے بہت سے بھائی ہوتے ہیں جن میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا وہ منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو نیکی کی دعوت دینا یہ بھی صدقہ ہے، بھلے وہ انسان نیکی کا کام کرے یا پھر نہ کرے۔ آپ بول رہی ہیں کہ نماز پڑھو،
تو یہ آپ نے اس کو نیکی کی دعوت دی, آپ کو صدقہ دینے کا ثواب ملا. کسی کو آپ نے برائی سے روکا, برائی سے, گناہ سے روکا, برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی انسان راستہ بھٹک گیا ہے, راہ بھول گیا ہے, اور آپ کو ایڈریس پوچھنے کے لیے آتا ہے, ایڈریس, اور آپ اس کو بتا دیں کہ یہاں سے لیفٹ ٹرن لینا, پھر رائٹ جانا, یہاں سے سیدھے جانا, یہ اس کو ایڈریس بتانا بھی صدقہ ہے. بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی ایک دکان ہے چوراہے پر, وہ انسان دکان میں بیٹھا ہوتا ہے, ہر کوئی اس کو آ کر پوچھتا رہتا ہے یہ دکان کہاں ہے, یہ مال کہاں ہے, یہ وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. دکان والا دن بھر وہ ایڈریس ہی بولتے بیٹھتا ہے, جو کوئی نیا انسان آئے اسی کو آ کر پوچھتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کو میں بتا دینا چاہوں, ایسے دکان والوں کو, ایسے پتہ بتانے والے لوگوں کو بتانا چاہوں کہ تم کسی کو صحیح ایڈریس بتا رہی ہو تو یہ بھی صدقے کا ثواب ہے. یاد رکھیں, انسان یہ سوچتا ہے کہ اپنے جیب سے پیسہ نکال کر خرچ کرنا یہ صدقہ ہے. اصل میں یہ صدقہ ہے اور اس کا اجر و انعام زیادہ ہے. لیکن اگر انسان پیسہ خرچ نہیں کر سکتا یا پھر اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے, تو یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تم ان چیزوں پر عمل کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. کوئی اندھا انسان ہے, آنکھ کا کمزور انسان ہے, تم اس کو راستہ دکھا رہے ہو یا پھر راستہ پار کرا رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ ایسی بہت سی چیزیں, میں صرف چند گنی چنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ایسی بہت سی چیزیں یاد رکھے کہ اگر وہ باتوں پر اگر ہم عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ابو داؤد کی یہ حدیث ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو 2 نمبر کی کمائی کرتے ہیں, جو حرام مال کماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حرام مال جمع کیا پھر اسے صدقہ کیا, حرام مال کو اس نے صدقہ کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ صدقہ قبول نہیں فرمائے گا. اس کے اس صدقے پر, اس حرام مال خرچ کرنے پر ثواب نہیں دے گا, بلکہ اس کو گناہ ملے گا. کیا ملے گا؟ وہ حرام مال 2 گناہ ملیں گے اس کو. 2 گناہ کیسے کہ ایک تو وہ حرام مال کما رہا ہے, یہ پہلا گناہ, اور حرام مال کو ثواب سمجھ کر صدقہ خیرات کر رہا ہے, یہ دوسرا گناہ اس کو ملے گا. اب رمضان کے مہینے میں دیکھا جاتا ہے عرس ہے, چھٹی شریف ہے, 11ویں شریف ہے, رمضان کریم میں افطار پارٹی وغیرہ ہے, بڑے دھوم دھڑاکے سے بڑے بڑے پارٹیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے کھانے وغیرہ ہوتے ہیں. کیا کسی نے یہ سوچا ہے کہ اس کھانے میں کسی 2 نمبر والی کی کمائی شامل ہے؟ اگر شامل ہے تو اس کی کمائی ہرگز نہ لیں, اس کا پیسہ ہرگز نہ لیں. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سال بھر گناہ کرتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں ہم روزے داروں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کن پیسوں سے کھانا کھلا رہے ہیں؟ مٹکے کے پیسے سے, جوئے کے پیسے سے, بیاج کے پیسے سے. یہ تمام جو غلط کام ہوتے ہیں, گیم وغیرہ جو کھیل کر جو پیسے کماتے ہیں, ان تمام پیسوں سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ یاد رکھیں کہ آپ کی کمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے, آپ ڈبل گناہ کما رہی ہیں. یاد رکھیں, ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے. اور ہم یہ نہ سوچیں کہ فلاں انسان 2 نمبر کا پیسہ کماتا ہے اور وہ 50 کلو کھانا لوگوں کو کھلا رہا ہے, لیکن میں غریب ہوں, میں کھلا نہیں سکتا. ایسا ہرگز نہ سوچیں. وہ 50 کلو کھانا کھلانے والا انسان بڑا نہیں ہوا. یاد رکھیں, اگر آپ حلال کمائی کما رہے ہیں, حلال کمائی آپ کے پاس ہے, اگر آپ لوگوں کو 50 کلو کھانا نہیں کھلا سکتے, 10 کلو کھانا نہیں کھلا سکتے, یہاں تک سمجھ لیں کہ 1 کلو بھی کھانا بنا کر آپ روزے داروں کو کھلا نہیں سکتے, تو کم سے کم آپ 4 کھجوریں لے کر دیں. یہ بھی نہیں کر سکتے, کھجور خریدنے میں پیسے لگتے ہیں, یہ بھی نہیں کر سکتے, تو 1 گلاس پانی روزے دار کے لیے مہیا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا.
تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، یاد رکھے، لیکن غلط طریقے سے عمل نہیں کرنا چاہیے، غلط کمائی کر کے وہ عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حلال طریقے سے اچھی کمائی سے لوگوں پر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ ایسی کمائیوں میں، حلال کمائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں بھی عطا کرتا ہے، اور ایسا صدقہ و خیرات، ایسی حلال کمائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے۔ اب قرض کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، قرآنی آیت کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ 3 پارہ رکوع نمبر 5 میں کہ ترجمہ ہے، جس کو قرض حسنہ دیا ہے اس کو مہلت دو، یا ہو سکے تو اس کا قرض معاف کر دو، اگر تم جانتے کہ غریب کی دلجوئی اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے۔ غریب کی دلجوئی، یا پھر قرض میں مہلت دینا، یا پھر قرض کو معاف کرنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے، اگر تم جانتے تو اس پر ہمیشہ عمل کرتے۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اور مالدار تھا، وہ شخص مالدار تھا لیکن گنہگار بھی تھا، گناہ کرتا تھا، لیکن اس کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، ضرورت مندوں کو وہ قرضہ دیا کرتا تھا، اور جب قرضہ وصولنے کی جب باری آتی قرضہ لینے کی، قرضہ وصولنے کی، جو اپنے غلاموں کو، اپنے خادموں کو، قرضہ وصول کرنے والوں کو قرض دار کے گھر پر بھیجتا۔ ایک اچھی عادت اس کی یہ تھی، اور اپنے غلاموں کو، قرضہ وصول کرنے والوں کو یہ بول کر بھیجتا، اگر وہ قرض دار تمہیں قرضہ دے تو قرضہ لے لو، اگر وہ کہیں کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، میں بعد میں قرضہ دوں گا، تو اس سے عجلت نہیں کرنا، اس سے زبردستی نہیں کرنا، اس کو دھمکی نہیں دینا، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کو گالی گلوچ نہیں کرنا، اس سے مار پیٹ نہیں کرنا، تم وہاں سے واپس چلے آنا۔ تو اس کے غلام ویسا ہی کرتے جاتے، اگر کوئی انسان قرض دینے کے قابل ہوتا تو قرضہ واپس کرتا، اگر کوئی غریب ہوتا تو کہتا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بعد میں پیسے دوں گا۔ تو وہ مالدار انسان مر گیا۔ کسی اللہ والے نے، بنی اسرائیل میں کسی اللہ والے نے اس مالدار انسان جو گنہگار تھا، عبادتیں ریاضتیں زیادہ نہیں کرتا تھا، گنہگار تھا، لیکن ایک اچھی عادت اس کے پاس یہ تھی، تو کسی انسان نے اس کو جنت میں دیکھا، اس انسان کو جنت میں دیکھا اور پوچھا، تو گنہگار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جنت میں کیسے ڈالا، تیرا جنت میں داخلہ کیسی ہوا؟ تو وہ انسان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ایک عمل کی وجہ سے میرے پورے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک عمل یہ تھا کہ میں لوگوں کا قرض معاف کرتا تھا یا پھر ان کو مہلت دیتا تھا، جب فرشتے مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتف غیب سے آواز دی کہ اے فرشتوں، اس سے کیا سوال کرتے ہو، یا پھر اس سے سوال نہ کرو۔ یہ بندہ دنیا میں رہ کر لوگوں پر مہربان ہوتا تھا، لوگوں کو مہلت دیتا تھا، لوگوں پر رحم کرتا تھا، لیکن میں رب تعالی ہوں، میں تو ارحم الراحمین ہوں، جب یہ انسان ہو کر لوگوں پر رحم کر سکتا ہے تو میں تو پروردگار ہوں، اس کے اس عمل کی وجہ سے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور اس کو جنت میں داخلہ عطا کرتا ہوں، جنت میں داخلہ اس کا کرتا ہوں۔ تو وہ انسان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو قرض معاف کرنے کی وجہ سے یا پھر قرض میں مہلت دینے کی وجہ سے یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں کہ یہ آیت اللہ فرماتا ہے کہ غریب کی دلجوئی اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے، اگر تم جانتے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کے اندر لالچ بہت بڑھ گیا ہے، اور لوگوں کا لالچ بڑھتا ہوا دیکھ کر کمپنیاں بھی فون کرتی ہیں کہ آپ کو لون چاہیے کیا، آپ لون لے سکتے ہیں، آپ ان پیسوں سے یہ چیزیں لے سکتے ہیں۔ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، من میں لالچ ڈالتے ہیں۔ اب ایک انسان دن میں 500 روپے کمانے والا، 1000 روپے کمانے والا، مشکل سے اس کا گھر کا گزارا چلتا ہے، لیکن وہ لون لے کر قرض دار بن جاتا ہے، حالانکہ اس کی زندگی اچھی چل رہی ہوتی ہے، گھر میں فریج نہیں پھر بھی وہ سکون سے اس کی زندگی چل رہی ہے، گھر میں واشنگ مشین نہیں پھر بھی اس کی زندگی گھر میں آرام سے چل رہی ہے، گھر میں ٹی وی نہیں پھر بھی اس کی زندگی گھر میں آرام سے چل رہی ہے۔ لیکن ایسی چیزیں جس کی ضرورت نہیں ہے سمجھ کر چلیں کہ انسان کو اگر لے گا تو ٹھیک ہے،
اگر نہیں آئے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیزیں لے کر انسان کیا کرتا ہے؟ قرض دار بنتا ہے، قرض دار بنتا ہے، اور اس کے گھر پر وہ بینک والے یا پھر وہ لون والے، پرسنل لون دینے والے، وہ آتے ہیں، اس کو ڈراتے ہیں، اس کو دھمکاتے ہیں، اس کو مارتے بھی ہیں، اس کا گھر بھی ضبط کرتے ہیں۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، یاد رکھیں۔ آپ قرض لینے سے بچو، حتی الامکان یہ کوشش کرو، حتی الامکان یہ کوشش کرو کہ انسان کے اوپر قرض نہ ہو۔ اگر گھر میں کھانا نہیں ہے تو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آئے گا کہ آپ کیا کھا رہے ہو کہ پھر بھوکے سو رہے ہو، چلے گا۔ لیکن اگر انسان کے اوپر اگر قرض ہوگا تو یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ مہینہ گزرتا نہیں، قرض چکانا ہے، یا پھر اس کی کیا کرتے ہیں پینلٹی ہے، یا پھر اس کے ہفتے بھرنے وغیرہ ہوتے ہیں، تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک انسان ایسے ہیں قرض دار ہونے کی وجہ سے، قرض لینے کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، آتم ہتیا کرتے ہیں۔ اب وہ آتم ہتیا کرنے کے بعد کمپنی والے، بینک والے، یا پھر جس سے اس نے قرضہ لیا ہے، وہ اس کے گھر والوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے ابا نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے شوہر نے، آپ کے بیٹے نے، فلاں نے یہ قرض لیا تھا، آپ قرض چکاؤ۔ اس کے گھر والے کیا کہتے ہیں کہ وہ انسان قرضہ لیا تھا، وہ انسان اس دنیا سے چلا گیا، ہمارا کچھ بھی مطلب نہیں۔ اب دیکھیں کہ جس نے قرضہ دیا ہے، میں یہ بینک والے، کمپنی والے جو لوگوں کو لالچ دکھا کر جو لوگوں کو جو قرضہ دیتے ہیں، بعد میں ان کو پریشان کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ تو چیز غلط ہے ہی، لیکن ایک انسان ہے، نیک انسان ہے، کسی مشکل گھڑی میں اس انسان کو قرض دیا ہے اور وہ انسان مر گیا۔ اب مرنے کے بعد وہ جو قرض دینے والا انسان ان کے گھر والوں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ کے فلاں انسان نے قرض لیا تھا، وہ مر گیا، تو آپ وہ قرض چکاؤ۔ تو کچھ گھر والے یہ کہتے ہیں کہ قرض اس نے لیا تھا، آپ اس سے جا کر مانگو، قرض اس نے لیا تھا، آپ اس سے جا کر مانگو۔ اب دیکھیں کہ جو قرض چکا کر نہیں مرتا، یہ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں حدیثوں میں، پچھلے 3 جمعہ میں، وہ چیزیں میں بیان نہیں کروں گا۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا کوئی گھر والا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا شوہر ہے، وہ دنیا کی آگ میں جل رہا ہے، کیا آپ دیکھنا پسند کریں گے؟ آپ کھڑے ہیں دنیا میں، وہ کسی ایک دنیا کے آگ میں جل رہا ہے، کیا آپ وہ آگ میں اس کو جلتا ہوا دیکھنا پسند کریں گے؟ ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ تو آپ یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ میرا فلاں گھر کا انسان قرضہ کر کے اس دنیا سے گیا ہے اور ہم اس کا قرضہ چکا نہیں رہی ہیں، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں جلا رہا ہے، جہنم کی آگ میں جلا۔ وہ قرض کا گناہ معاف ہے کیا؟ معاف نہیں ہے، یاد رکھیں، قرض چکانا ہوگا۔ اگر وہ قرض دار انسان قرض چکا کر نہیں مرتا تو گھر والوں پر وہ ضروری ہے، فرض نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ جس نے جو گناہ کیا ہے اس کو وہ بدلہ ملے گا، گھر والے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک چیز میں بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم اپنے گھر والوں کو دنیا میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھیں گے؟ تو کوشش کریں کہ اگر ہمارا کوئی گھر کا انسان کسی کا حق مار کر اس دنیا سے گیا ہے، کسی سے قرضہ لے کر اس دنیا سے گیا ہے، کسی سے ادھاری لے کر اس دنیا سے گیا ہے، تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر یا پھر مہلت مانگ کے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ قرض چکانے کی کوشش کرے، تاکہ وہ جو انسان اس دنیا سے گیا ہے قبر میں، قیامت میں، جنت میں آرام سے رہ سکے۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کا یہ خیال بھی ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ انسان کے پیسے کھو گئے، پیسے نہیں مل رہے، تو انسان بعد میں کہتا ہے کہ چلو یہ پیسہ میں نے صدقہ کر دیا۔ اگر وہ آپ کے پاس پیسے ہوتے تو کیا آپ صدقہ کرتے؟ نہیں، پیسے کھو جانے کی وجہ سے کہتے ہیں چلو میں نے صدقہ کر دیا، بلا ٹل گئی، یہ کہتے ہیں۔ اگر وہ پیسے آپ کو دوبارہ مل گئے، کیا آپ وہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ یہ چیزیں یہ سوچنے کی باتیں ہیں، غور اور فکر کرنے کی باتیں ہیں۔ ایک نیت یہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ ایک ریتیلے میدان سے گزر رہا تھا، ریت ہی ریت تھی، اور وہ ریت کو دیکھ کر وہ انسان دل میں خیال کرتا ہے کہ کاش اس ریت جتنا میرے پاس اگر مال ہوتا تو میں وہ تمام کا تمام مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیتا۔
وہ انسان وہیں پر سو جاتا ہے رات میں، تو رات میں اس کو نیکیوں کے پہاڑ، نیکیوں کے انبار دکھائی دیتے ہیں۔ تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، میں نے اتنی نیکیاں دنیا میں نہیں کی، لیکن یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آئیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حاتب غیب سے آواز آتی ہے کہ اے انسان، دنیا میں تو نے جو نیت کی تھی کہ اگر اس ریت جتنا میرے پاس مال ہوتا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، تو اس نیت کا بدلہ یہ ہے کہ میں نے تجھ کو اتنی نیکیاں عطا فرمائی ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ عمل کرنے سے پہلے نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، پیسہ گم گیا، چپل کھو گئی، بولتے ہیں کہ صدقہ گیا، چپل چوری ہو گئی، صدقہ گیا بولتے ہیں، پیسے کھو گئے، صدقہ گیا۔ کیا آپ نے پہلے نیت کی تھی؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کرنا چاہیے۔ جب ہمارے پاس اگر پیسہ آ جائے، آپ نے نیت پہلے کی ہے، صدقہ آپ کے پاس پیسہ وغیرہ آ جائے، تو اس نیت پر اب عمل کرنے کی باری ہے، اب عمل کرنے کی باری ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کسی کو راستہ دکھانا صدقہ، کسی کی مدد کرنا صدقہ، کسی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھانا صدقہ، پیڑ لگانا صدقہ، یہ تمام چیزیں صدقہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن اصل جو صدقہ ہے وہ اپنے پیسے خرچ کرنا ہے، کسی کو فزیکلی راحت دینا ہے، خوشی دینا ہے۔ کوئی انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ میں پیسے خرچہ نہیں کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی ہے کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے، میں مسکرا کر دیکھوں گا لیکن پیسے خرچہ نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھولے کو راستہ بتانا صدقہ، میں ایڈریس بتاؤں گا لیکن پیسے خرچ نہیں کروں گا۔ تو ایسا ہرگز نہیں چلے گا۔ یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا پھر زیادہ ہو، تھوڑا کر کے صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ڈالیں۔ یاد رکھیں کہ یہی صدقہ و خیرات ہمارے لیے قیامت کے دن بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صدقہ جاریہ کے متعلق کہ ایک تو صدقہ یہ ہے کہ ہم نے صدقہ کیا کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے ہمیں ثواب ملا، لیکن صدقہ جاریہ کیا ہے، اور صدقے اور قرض کے متعلق انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ آخری جمعہ ہوگا صدقہ اور قرض دینے کے متعلق۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم مالدار ہیں، اللہ نے ہم کو اتنی دولت سے نوازا ہے کہ اگر ہم کسی کا اگر قرض معاف کر دیں تو ہماری دولت پر کچھ فرق نہیں پڑے گا، ہماری طبیعت پر کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تو ایسے غریبوں کی، ایسے قرض داروں کی، ایسے مقروض لوگوں کو معاف کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اگر دنیا میں ہم کسی غریب کی ادھاری معاف کر رہی ہیں، کسی غریب کا قرض معاف کر رہے ہیں، تو وہ انعام اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی قرض دار انسان، کوئی محتاج انسان، کوئی ضرورت مند انسان ہمارے پاس آتا ہے تو ہماری حیثیت کے حساب سے اس کو قرضہ حسنہ دینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ قرضہ حسنہ یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ ہم نے تجھ کو جتنا قرض دیا ہے اتنا ہی قرض تو واپس لوٹا، اس کے پر فائدہ ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ قرض حسنہ کی اصل تعریف ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جو 2 جمعہ پہلے میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایک زکوٰۃ دینے کی ایک ٹیم بناؤ اور لوگوں کو تلاش کر کے آپ زکوٰۃ دینے کی کوشش کرو۔ بہت سے لوگ ہیں جو مالدار ہیں، ہمارے مسجد میں نماز پڑھنے والی بھی لوگ ہیں، آپ ایک دوسرے سے رابطہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ایسے ضرورت مندوں کو زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اس کے بھی متعلق آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا کہ جن کو ضرورت نہیں ہوتی وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں
زکوٰۃ کی ضرورت ہے اور وہ پیسے لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہرگز نہ دے۔ انشاءاللہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے وہ آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔